الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 19 جولائی سن 2024 12 محرم الحرام 1446 سنہ ہجری اسلامی سال کا آج یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کی گفتگو چونکہ یہ وہ موقع، یہ وہ دن ہیں کہ جن میں یاد حسین سے دلوں کو تسکین پہنچائی جاتی ہے، اور جب امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا کیا جاتا ہے تو پھر یہ بات ذہنوں میں آ ہی جاتی ہے کہ حق اور باطل یہ وہ دو چیزیں جن میں شروع سے ہی جنگ جاری ہے، اور پھر آخر کار جب حق اور باطل کی لڑائی وجود میں آتی ہے تو آخر کار حق ہی غالب آتا ہے۔ کبھی نمرود اور فرعون پر ابراہیم و موسیٰ غالب آئے، اور جب آخر ابو لہب و ابو جہل انہوں نے اپنی سازشیں کیں اور شمع بزم ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے والے یہ نابلد جو سمجھتے تھے کہ چراغوں سے یہ چراغ پھونکوں سے بجھا دیں گے، لیکن ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، کہ ابو لہب جیسے باطل یہ ایک چنگاری کی مانند ہے، اور چنگاری اور چراغ میں کہاں مقابلہ۔ جب بھی معرکہ بدر و حنین، خندق و احزاب کا ذکر آتا ہے جس میں باطل کے سر کو اہل حق نے کچل کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل حق کو اپنی جماعت قرار دیا، اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے بارے میں خداوندی وعدہ ابدی ضمانت بن گیا کہ ہم المفلحون، یہی کامیابی پانے والے ہیں، یہی ہمیشہ جیتنے والے ہیں۔ جبکہ جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا انہوں نے شیطانی نشان پایا اور ایسے عبرت کے نشان بنے کہ جنہیں اللہ نے حزب الشیطان قرار دیا، جسے ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید، یعنی یہ دو قوتیں ہیں باطل اور حق، یہ شروع سے ہی چلتی چلی آ رہی ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است، کہتے ہیں کہ آخر کار شبیری یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی قوت سے آج بھی حق زندہ ہے، اور باطل جو موت کا عبرتناک نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر آخر کار جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کربلا ایسا سمبل، ایسی نشانی بن گیا ہے اہل حق کے لیے، جسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو پھر یوں اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر باطل کے بعد اسلام کو اللہ تعالیٰ نئی رونق، نئی زندگی، نیا عروج عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ امام علی مقام وہ کردار ادا کر گئے، در نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین، کہ بے شک اب اگر کسی میں زندگی کی رمق بھی ہے تو وہ سوز حسین سے ہے، اور اہل حق نے اگر آزادی کا سبق لیا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام کتنا اونچا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے، یعنی امام حسین کی رگوں میں دوڑنے والا خون بھی آپ نے جو تربیت پائی، جو آپ کا علم تھا، جو آپ کا اخلاص تھا، جو آپ کی حق پر استقامت تھی، یہ سب مصطفیٰ سے ہیں۔ اس لیے جب مصطفیٰ سے یہ سب پایا ہے تو اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ نے ایسا دین کو زندہ کیا کہ اب مصطفیٰ کا دین بھی آپ سے ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ دین مصطفیٰ بھی اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نتیجے، آپ کی قربانی
قربانیوں کے ضمن میں اب پھولتا پھلتا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے خوب کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد اپنا سر تو دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ است حسین، اس لیے کہ آپ نے لا الہ کی بنا کو ایسا مضبوط کر دیا کہ آپ نے اسے اپنے خون سے سینچ کر گویا کہ ایسا مضبوط کر دیا کہ اب تک وہ دین کہ جس کی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے اور اپنے رفقا کے خون سے سیراب کیا، اور اب وہ لہلہاتا گلشن اسلام سب کے سامنے ہے۔ آپ کا یہ مقام اللہ نے آپ کو ایسے ہی نہیں دے دیا، اس لیے عطا ہوا کہ قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، پھول پرانے ہو جاتے ہیں، قبریں بہہ جاتی ہیں، فوت شدگان کا نام تک کوئی لینے والا نہیں ہوتا، جسے خوب کسی شاعر نے کہا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن دیکھیے امام حسین کا کیا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی قبر کو بھی ایسا روشن رکھا ہے کہ جس پر تازہ پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں، آنسوؤں سے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کے ذکر سے دلوں کو جلا بخشی جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے آپ کا مقام یوں بیان کیا ہے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا رو لالا بدن لالا کفن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات از اے حیات از حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کربلا جسے سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے کس طرح باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار اپنی جان تک پیش کر دی۔ آپ کے اس واقعہ کربلا سے ہم مسلمانوں کو جو درس ملتے ہیں وہ درس دراصل ہمارے لیے اپنانے کے قابل ہیں کہ آج ہم ان سبق آموز باتوں کو یاد کریں اور اس واقعہ کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق کو سیکھیں، اس سبق کو یاد کریں اور اس سبق کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی بہار آئے کہ آپ نے ایسا کارنامہ دیا، ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ کے اس کارنامے سے اسلام تازہ رہا اور آج تک تازہ ہے۔ تو اگر ہم آپ کے اس واقعے سے سبق حاصل کر لیں تو ہماری زندگیاں بھی سیراب ہو جائیں، ہماری زندگیاں بھی روشن ہو جائیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا سے جو پہلا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، جسے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تاکید در تاکید در تاکید بیان کی گئی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، صرف چھوڑ نہ دیں گے کہ تم زندگی میں مزے لوٹتے پھرو، نہیں، بلکہ ہم تمہیں ضرور 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 آزمائیں گے، اور کسی بھی طرح سے آزمائیں، چاہے پھر وہ خوف ہو، بھوک ہو، چاہے وہ پھلوں کی کمی ہو، جان کی کمی ہو، مال کی کمی ہو، ہر کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو یہ آزمائش دراصل یہ کربلا کا سبق ہے کہ جس طرح ان اللہ کے پیاروں کو اللہ نے آزمایا، رسول اللہ کے ان دلاروں کو اللہ نے آزمایا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ سبق ہمیں یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بھی ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے یہ آزمائش، کسی نے خوب کہا، یاداں تیری یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، یعنی اے بندو یہ سبق سیکھ لو کہ جو اللہ رب العالمین کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ کا بندہ بننا، سمجھ لو کہ اللہ کا بندہ بننا سونا بننے کے مترادف ہے، اور جب سونا جب اپنا اصل جوبن دکھاتا ہے وہ آگ میں جانے کے بعد ہی جب نکلتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سونا کیا چیز ہے۔ تو اس طرح جو اللہ کے بندے ایمان والے بن جاتے ہیں اللہ انہیں آزمائش کی آگ میں ضرور تپاتا ہے، جب تپتے ہیں اور کامیاب ہو کر نکلتے ہیں تو پھر سونے کی طرح چمکتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں آنا، آزمایا جانا، یہ اصول ہے۔ جس طرح امیر حمزہ سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا، پھر اپنی جان لٹائی، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، کان ہونٹ کاٹ کر مسلا کر دیا گیا، ایسا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آزمائش
جھیلی تو اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو مشکل ہے سوا، یعنی جن کا رتبہ اونچا ہوتا ہے ان پر مشکلیں بھی الگ ہی قسم کی آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم پر مشکل آتی ہے تو یہ کربلا کا درس ہے، یہ کربلا کا سبق ہے۔ آج ہم پر مشکل آتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے آگے رونا روتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، یا میں ہی اتنی مصیبتوں میں کیوں، اوروں کو بھی تو اتنا کچھ عطا ہوا ہے اور بھی تو اتنی سہولتوں میں ہے، میں کیوں پریشان ہوں۔ دیکھیے تو صحیح، آج اگر کسی اسکول میں کالج میں بھی اگر امتحان لیا جاتا ہے تو ایک ایک پرچہ لیا جاتا ہے، ایک ساتھ ایک ہی دن میں سارے امتحان نہیں لے لیے جاتے، لیکن نواسۂ رسول سے سارے امتحان ایک ساتھ لیے گئے، اور وہ سارے امتحان دے کر بھی پھر بھی دیکھیے کس طرح صبر کا پیکر بنے ہوئے ہیں، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے و غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ 33 نیزوں کے زخم ہیں اور 34 تلواروں کی گھائل کیے ہوئے زخم جسم پر موجود ہیں، اور 133 تیروں کے سوراخ ہیں، لیکن پھر بھی کیسی آزمائش پر صبر کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں اللہم رضا بقضائک و تسلیما علی بلائک و صبرا علی ما ورائک سبحان ربی الاعلی۔ جب ان زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرتے ہیں تو گر کر ایسے نڈھال نہیں پڑ جاتے، بلکہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری رضا پر راضی ہوں، تیری طرف سے ان آزمائشوں کو میں تسلیم کرتا ہوں، میں انہیں قبول کرتا ہوں، اور اللہ میں ان بھیجی ہوئی آزمائشوں پر صبر سے کام لیتا ہوں، اور بے شک تو سب سے اعلیٰ رب ہے۔ اس کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا جدا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایسا سجدہ امام حسین نے کیا۔ تو پہلا درس ہمیں یہ دے گئے کہ آزمائش آئے گی، اور ساتھ میں یہ سکھا گئے کہ آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ انہوں نے ایسا صبر کر کے دکھایا ہے کہ مشکلات میں انہوں نے ایسا صبر کر کے دکھایا کہ آج اگر مشکل میں کوئی ان کے صبر کو بھی یاد کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اسے صبر آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو دیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جب ہم آزمائیں گے اور جب آزمائش پر پورا اترنا ہے تو اس کا مظاہرہ یہ ہوگا کہ تم نے صبر کرنا ہوگا، اور صبر جو کرے گا ان اللہ مع الصابرین، اس صبر کرنے والے کے ساتھ پھر اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور جب پاک بیویوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیے کس طرح جب 2 دن کے بعد کوفہ سے واپسی اس میدان کربلا سے گزرے اور شہداء کے جسم وہاں پڑے ہوئے دیکھے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور الفاظ ان بیویوں کے منہ سے یہ نکلے کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا آپ پر درود ہو، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین نے بھی کیا کہا تھا؟ لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین مالی رب سوا کا ولا معبود غیرک صبرا علی حکمک، یا اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، میرے لیے تیرے سوا کوئی اور رب کہاں ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی میرا معبود ہے، اور بے شک میں تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں۔ تو صبر کا درس، آزمائش آئے گی اس آزمائش پر صبر کرنا ہوگا، اور صبر کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کرنا کہ حق کو چھوڑ دیں، نہیں۔ تیسرا درس یہ ہے کربلا کا کہ اس کے اوپر قائم رہنا ہے، حق پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ امام حسین نے کربلا والوں کو باقاعدہ یہ خطبہ دیا تھا جب آپ کے قافلے والے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے، اور جب کوئی سنت رسول کی خلاف ورزی دیکھے، اور جب کوئی اللہ کے بندوں پر سرکشی اور ان کے اوپر زیادتی کرتا ہوا کسی کو پائے، اور پھر وہ اپنی زبان نہ ہلائے اور پھر وہ کوئی قدم نہ اٹھائے، تو فرمایا جو اس طرح کسی ظالم کے ظلم پر چپ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر کار اس چپ رہنے والے کو بھی اس ظالم کی جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے، پھر وہ بھی اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ وہ چپ رہا تھا، جو قدم اس نے اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا، اور جو حق کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ امام حسین نے یہ درس دیا کہ دیکھو میں نے جب یزید کو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے پایا، اور جب اس نے مجھ سے بیعت کرنا چاہی، اگر امام حسین بیعت کر دیتے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے تو آپ کی زندگی بھی بچتی، آپ کے ساتھی بھی بچتے، آپ کو مراعات ملتی، آپ کی زندگی باقی رہتی، سب کچھ ملتا، لیکن آپ نے صرف بیعت نہیں کی، اور بیعت نہ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ حق پر ڈٹے رہنا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، کبھی کسی خلاف دین بات کی حمایت تک نہیں کرنی۔ اگر حمایت کر دیتے تو اس یزید کی تائید ہو جاتی، اور تا قیامت آنے والے اس طرح
حق کے خلاف کرنے والوں کی تائید میں کھڑے ہونا سنت حسین سمجھ لیتے، لیکن اب سنت حسین یہ ہے کہ جب آپ نے حق کا ساتھ دیا اور حق کا خلاف کرنے والوں کے خلاف سر بلند کیا اور تلوار اٹھائی اور اپنے جوان بھی لٹائے، اپنے بچے بھی لٹائے، گھر بار بھی لٹایا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اپنی جان بھی لٹائی، سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر، اور آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ جب اللہ کے دین کی خاطر کچھ قربان کرنے کا موقع آئے تو دیکھنا نہیں، بلکہ پہلے آزمائش کے لیے تیار رہنا، پھر صبر کرنا، پھر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور پھر جو قربان کرنا پڑے وہ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دینا، جو اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑے قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا، جو انہوں نے قربان کر کے دکھایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق درس ملتا ہے، آج کے اس دور کے لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کربلا کے واقعے سے کہ کاش ہم بھی آزمائشوں پر صبر کرنے والے بنے، کاش ہم بھی حق کا ساتھ دینے والے بنے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے، حق کی حمایت کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں طاقتور دکھائی دیتا ہے، جو ہمیں بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ ہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے حق اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بس اس کے ساتھ ہوں تاکہ ہمارا مفاد نکل آئے، تاکہ ہماری غرض پوری ہو جائے، تاکہ ہماری ساکھ بنی رہے۔ یاد رکھیے، جب بھی حق پر کھڑے ہونے کا موقع آئے اور اس وقت ہمیں موقع ملے کہ ہم حق کا ساتھ دیں، تو ہمیں بلا کسی تردد کے، کسی شک کے، سوچے سمجھے بغیر حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور حق کا ساتھ دے کر ڈٹ جانا چاہیے، اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی حمایت کرنی چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کربلا والے شہداء، ان حسینیوں کے رستے پر چلنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ 40,000 سے زائد فلسطینی جو اب شہید ہو چکے ہیں، تقریباً سال ہونے کو آیا، ان پر بھی آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ صبر کر رہے ہیں۔ دیکھیے سارے کربلا کے درس وہ اپنا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ جس طرح آزمائشوں سے گزر کر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ کس طرح حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کس طرح قربانیاں پیش کیے جا رہے ہیں، آج ہمیں بھی یہ چاروں درس جو کربلا سے حاصل ہوتے ہیں یہ اپناتے ہوئے ہمیں بھی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ہم پر آزمائش ہے کسی بھی طرح کی، خاص طور پر دین کی سربلندی کے لیے، تو ہمیں وہ آزمائش قبول کرنی چاہیے، اور اس کی خاطر ہمیں صبر کرتے ہوئے، ڈٹ کر عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ کس طرح کہ ہم ان ظالموں کی کسی بھی طرح حمایت نہ کریں کہ جو کسی بھی طرح سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ان کی مخالفت کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، ان کے خلاف جو ہم عملی اقدام کر سکیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے کم از کم اپنی دلی نفرت کا اظہار کر کے، کم از کم ہم ان فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اور اس طرح ہم اس کربلا کے واقعے کو، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس درس کو اپنائیں، تاکہ رب العالمین ہمیں بھی دین کی خاطر کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا ہمیں حوصلہ، ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان حسینیوں اور ان شہدائے کربلا کے راستے پر رب العالمین ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اندر صبر پیدا فرمائے، ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کی خاطر ہم جو قربان کر سکیں اللہ پاک ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے